ألا لله الدين الخالص۔ ابو بکر وہ ہے جس نے رسول خدا کے قدموں میں دولت نچھاور کر دی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت، دو کا قرضہ ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں کے اوپر ہے، آپ نے قرض نہیں اتارا ہے۔ آپ کا اسلام 2 کے مالوں کی وجہ سے بچا ہے۔ ایک رسول خدا کی وہ بی بی جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، جو اہل بیت کی ماں ہے، سارے اہل بیت کی، سارے اہل بیت کی ماں ہے۔ حضرت عائشہ کو جبریل نے سلام کہا ہے۔ جبریل نے آ کر رسول کو کہا ابھی ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تناول کرنے سے پہلے خدیجہ کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے، السلام علیکم یا خدیجہ۔ اور دوسرا، تمہارے لیے صرف ایک موتی جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، ایک گول موتی ایک ایسا تیار کیا ہے، یہ لینٹر کے اندر دراڑیں ہوتی، پہلے یہ ڈالو وہ ڈالو، یہ اس کا حسن جاتا رہتا ہے۔ جتنی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی اس کے جوڑ نہ ہو، وہ اپنا الگ ہی حسن رکھتی ہے۔ شاید اگر آپ کی آنکھ میں حسن ہو، یا آپ کو حسن کا پتہ ہو، یا آپ نے حسن دیکھا ہو، یا آپ کی ذوق نفیس ہو۔ جب اللہ ذکر جنت فرماتے ہیں تو اتنے بلند ذوق نفیس پر لے جا کر گفتگو کرتے ہیں جس میں عام انسانی عقل اور جن و بشر کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جنت کے بارے میں یاد رکھیے، جس دن جنت کا بیان ہو جائے گا اس دن آپ مرنے کی خواہش کرنے لگیں گے۔ ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ایک ہی موتی ہے، جس موتی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ کہیں ڈرائنگ روم ہے اور کہیں پہ خدیجہ کا محل لان بنا ہوا ہے، کہیں پہ خدیجہ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کہیں بیڈ روم بنے ہوئے ہیں، اور وہ زمین و آسمان جتنا محل تو ہے۔ اور دوسرا، نبی کا یار صدیق، اس کا مال کا بھی اسلام مقروض ہے، ایک اہل بیت کا مقروض ہے اور ایک صحابی رسول کا مقروض ہے۔ شیعہ اس صدیق کا قرض نہیں اتار سکتے اور تم اس ماں کا قرض نہیں اتار سکتے جو صحابہ کا نام لیتے ہو۔ اہل سنت کان کھول کر سن لیں، اہل بیت رسول کا قرض تمہارے کندھوں پہ ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار اقبال نے بیان کیا صدیق کے انفاق کو، کہ سب کا سب مال لے کر کے صدیق آ گیا۔ کوئی تو ہو جو صدیقہ کی شان میں، خدیجہ کی شان میں یہ لکھے، وہ تو مال ابو بکر صدیق لائے ہیں نا مجمع میں۔ اس ماں نے کسی کو بتایا نہیں میں نے کیا کیا نشاور کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مال مجمع میں نہیں آیا ہے، کیوں؟ عورت کا مال تھا، نساء کا مال تھا، خود بھی چھپی ہوئی تھی پردے میں، اس لیے انفاق بھی چھپا ہوا ہی کر گئی۔ اس بی بی کے کیا کہنے، برسوں بعد رسول اللہ کی سالی بھی لگتی تھی، اور ان کی ایک سہیلی رسول اللہ کے گھر میں آئیں تو وہ آ کر اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ اچانک سے بولے حالہ تم آئیں، کیونکہ حالہ کی آواز خدیجہ سے مل رہی تھی۔ کیا فرمایا اولاد بھی مجھے اس سے دی، تصدیق بھی اس نے میری کی۔ بخاری کی پہلی روایت کو جھٹلانے والے شیعہ کان کھول کر سن لیں، نبوت پر حوصلہ دینے والی پہلی بی بی جس کو کہتے ہیں وہ خدیجہ ہے، اور وہ ہماری بخاری ہی میں ہے، تمہارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ جاؤ، پہلی روایت پر یہ غروی اور پتہ نہیں کون کون لوگ ادھر ادھر سے اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ السلام، اس طرح سے پڑھا کریں، اس پر تو سلام کرنا بنتا ہے۔ نواسب تم کہتے ہو صحابہ کو علیہ السلام نہیں کہا جاتا، علیہ السلام تو اللہ نے بی بی خدیجہ کو کہا ہے، تم کیسے کہتے ہو ان کو علیہ السلام نہیں کہا جاتا؟ اللہ نے کہا ہے، جواز ہم بخشیں گے کہ اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ ان مفتیوں سے کہو یہ کتابیں بند رکھیں، ہمیں یہ غیر مقلدیت کے نام پر الٹی تقلید کی چکی نہ چلائیں۔
جی فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں نے یہ کہا، اس عالم کو کہو بارگاہ رسالت میں آئے، بارگاہ رسالت اس کو بتائے کہ خدا پیغام دے رہا ہے کہ علیہ السلام تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو، جس کو رسول اللہ نے سلام کیا، اس کو تم کون ہوتے ہو؟ حسن کی نانی کو سلام کہا گیا ہے، حسن کی نانا کو سلام کہا گیا، حسن کی ماں سلامتی والی، حسن کا باپ سلامتی والا، حسن کی بہنیں سلامتی والی، خود حسن بھی سلامتی والے ہیں۔